السلام علیکم شاہراہ دستور سے میں ہوں عبدالقیم صدیقی اور آپ ہیں ایک یو ایس کے ساتھ. اسلام آباد ہائی کورٹ کی ایک ججمنٹ آئی ہے اور وہ ججمنٹ آئی ہے بیرسٹر شہزاد اکبر مرزا جو کہ ایڈوائزر ہیں برائے احتساب و داخلہ وزیر اعظم کے. شہزاد اکبر مرزا صاحب کی ذات جو ہے وہ کسی نہ کسی حوالے سے خبروں کا حصہ بنی رہتی ہے. کبھی وہ محکمہ زراعت کے حوالے سے بیان دینے کے اوپر ان کا جو ہے وہ ٹویٹ آتا ہے اور پھر اس کے اندر وہ اپنی وضاحت دیتے ہیں. لیکن اس سے پہلے یہ سلسلہ شروع ہوتا ہے کہ جب جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف ریفرنس داخل کیا گیا تو اس کیس کے اندر اے آر یو کی حیثیت کے حوالے سے ان کی جو ہے وہ اقدامات کو اور ان کی اس حیثیت کو بھی سپریم کورٹ آف پاکستان میں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے چیلنج کیا. سپریم کورٹ آف پاکستان کی وہ ابھی لانگ ججمنٹ آنی ہے، دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر سپریم کورٹ آف پاکستان اس حوالے سے کیا ویو لیتی ہے. لیکن اس کے ساتھ ہی ہم آپ کو یہ بھی یاد کروائیں کہ جو شوگر کمیشن رپورٹ ہے وہ بھی چیلنج ہوتی ہے، وہ سندھ ہائی کورٹ میں بھی چیلنج ہوتی ہے اور اسلام آباد ہائی کورٹ میں بھی چیلنج ہوتی ہے. اور اب سے کچھ بلکہ 2 ہفتے پہلے جو ہے سندھ ہائی کورٹ کا ایک ججمنٹ آتا ہے اور اسلام آباد ہائی کورٹ کا ایک ججمنٹ آتا ہے اور ان دونوں ججمنٹس کے اندر بیرسٹر شہزاد اکبر مرزا اور ان کے اقدامات جو ہیں وہ وائڈ قرار دے دیے جاتے ہیں، وہ خطوط جو انہوں نے ایف آئی اے کو لکھے یا وہ اس قسم کی ڈائریکشنز. تو آج جو اسلام آباد ہائی کورٹ ہے اس کے سامنے پھر ایک مرتبہ امان اللہ کنرانی جو ہیں سپریم کورٹ کے وکیل ہیں، وہ اپنے کلائنٹ کا مقدمہ لے کے گئے اور اس کی سماعت ہوئی. اس سماعت کے اندر بیرسٹر شہزاد اکبر مرزا کی بطور ایڈوائزر تقرری جو ہے اس کو چیلنج کیا گیا تھا. اسلام آباد ہائی کورٹ نے ان کی تقرری کے اوپر تو جوڈیشل ریسٹرینٹ کا مظاہرہ کیا اور وہاں پہ بھی انہوں نے کہا کہ کیونکہ یہ معاملہ پہلے ہی سپریم کورٹ آف پاکستان میں ان کی تقرری کا جو ہے وہ پینڈنگ ہے تو یہاں پر وہ عدالتی تحمل یا جوڈیشل ریسٹرینٹ جو ہے وہ کرتے ہیں اور کو ورنٹو جو ہے وہ ریٹ جو ہے انہوں نے اس کے اوپر نہیں کی ہے. تو یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بیرسٹر شہزاد اکبر مرزا ایڈوائزر ہیں، ایڈوائزرز اور اسپیشل ایڈوائزر ٹو پرائم منسٹرز کا حیثیت جو ہے وہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے اپنے اس فیصلے کے اندر طے کر دی ہے کہ 1973 کے رولز کے اندر. اور پھر جو اگر بڑی بات کی جائے وہ یہ ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے کہا ہے کہ ایڈوائزر اور اسپیشل ایڈوائزر ٹو پرائم منسٹر یعنی کہ 5 کے قریب ایڈوائزر ہیں وزیر اعظم کے اور 14 سے زیادہ معاونی مشیران وزیر اعظم ہیں، وہ وفاقی حکومت کا حصہ نہیں ہے، یعنی کہ وہ کوئی ایگزیکٹو اتھارٹی کا استعمال نہیں کر سکتے، ایگزیکیوٹ نہیں کر سکتے. وہ وفاقی حکومت کے بہاف کے اوپر یا یہ تو کیونکہ اگر صوبے کے اندر بھی اگر کسی نے ایڈوائزر رکھا ہے یا وہ رکھا ہے تو وہ صوبے کی ایگزیکٹو اتھارٹی بھی جو ہے وہ ایکسرسائز نہیں کر سکتے ہیں. اور یہاں تک کہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے یہ بھی کہہ دیا ہے کہ جو اسپوکس پرسن ہوتے ہیں، فیڈرل گورنمنٹ کے اسپوکس پرسن ہوتے ہیں، وہ بھی 1973 کے رولز کے اندر سرکاری افسر ہی ہو سکتا ہے. لہٰذا اس کی انٹرپریٹیشن کہ کیا اب یہ اسپیشل ایڈوائزرز جو ہیں وہ کیا حکومت کے بیہاف پر پریس کانفرنسز کر سکیں گی، اگر کریں گے تو پھر کیا ہوگا. تو بہت سارے سوالات ہیں. اس ججمنٹ کو سمجھنے کے لیے میرے ساتھ آج 2 قانونی امور کے ماہرین موجود ہیں. میرے ساتھ پہلے مہمان ہیں جناب خرم چغتائی صاحب، یہ ایڈمنسٹریٹو لا جو ہے اس کے اوپر بڑی عبور رکھتے ہیں اور اگر آپ نے ہمارا شوگر کمیشن رپورٹ کے اوپر پروگرام دیکھا ہو تو اس میں خرم چغتائی نے یہ کہا تھا کہ جو اکاؤنٹیبلٹی ہے یہ رولز آف بزنس کے اندر نہیں آتی ہے اور اسپیشل ایڈوائزر کے سٹیٹس کے حوالے سے ان کا وہی ویو تھا جو آج اسلام آباد ہائی کورٹ نے اپنی اس ججمنٹ کے اندر دیا ہے. اور ساتھ ہی ہمارے ساتھ ہوں گے جناب سلطان صاحب، اور سلطان صاحب جو ہیں وہ ایڈیشنل ایڈوکیٹ جنرل پنجاب بھی رہے ہیں، اسسٹنٹ ایڈوکیٹ جنرل پنجاب رہے ہیں اور قانون کے طالب علم ہیں، لیکن ہمارے لیے قانون کو سمجھنے میں بہت معاون اور مدد کرتے ہیں. تو ان دونوں حضرات سے آج جو ہے ہم پوچھتے ہیں کہ جناب خرم چغتائی صاحب، ایسا لگتا ہے جیسے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے آپ کی دلی مراد پوری کر دی، کیا کہا ہے اپنے اس ججمنٹ میں؟ ایک تو یہ دلی مراد نہیں ہے، یہ آئین اور قانون کی بات ہے. آئین اور قانون کی منشا ہے. ہاں جی،
ہر قانون کے طالب علم کے لیے سب سے مقدم ہم اسے صحیفہ بھی کہہ سکتے ہیں آئین پاکستان ہے, اور پھر آئین پاکستان کے تحت جو سب کانسٹیٹیوشن لیجسلیشن ہے جس کو رولز آف بزنس کہا جاتا ہے, اور اس کے بعد پھر سیکریٹریل انسٹرکشنز ہاؤ ٹو کنڈکٹ دی ایگزیکٹو بزنس, جو آرٹیکل 99, اور جیسا کہ ابھی اس میں ڈیٹیل میں بات کریں گے کیونکہ کہ کون کون سے کانسٹیٹیوشنل پورٹ فولیوز آئین کے تحت پرووائڈ کیے گئے ہیں اور انہوں نے کیا کیا فرائض سر انجام دینے ہیں. تو اسلام آباد ہائی کورٹ نے اس سے پہلے بھی جو مصطفیٰ امپیکس کی ججمنٹ ہے, اس کے بعد بلوچستان والی ایک ججمنٹ, دین سندھ ہائی کورٹ کی ابھی ریسنٹلی جو ججمنٹ آئی شوگر مل کیسز میں, اور سپریم کورٹ کا ایک کنسسٹنٹ ویو رہا ہے کہ کس طرح سے فیڈرل گورنمنٹ نے یا پروونشل گورنمنٹ نے اپنی ایگزیکٹو اتھارٹی کو ایکسرسائز کرنا ہے. تو ایگزیکٹو مینڈیٹ کی بات ہے یہ. تو ایکسرسائز آف ایگزیکٹو اتھارٹی, جیسے مصطفیٰ امپیکس سے پہلے سیکٹریز جو تھے وہ کافی زیادہ فنکشن پرفارم کرتے تھے آن بہاف آف دی فیڈرل گورنمنٹ. مصطفیٰ امپیکس میں حالانکہ آلریڈی یہ رولز آف بزنس میں کلیئرٹی تھی, لیکن اس کو انٹرپریٹ کر دیا مصطفیٰ امپیکٹ میں سپریم کورٹ نے کہ ایگزیکٹو اتھارٹی آف دا فیڈرل گورنمنٹ ویسٹ ود دا فیڈرل کیبنٹ, اٹس ناٹ دا سیکرٹری اور دیکھیں نا وہ تو 18th امینڈمنٹ کے اندر جو آیا, اور 18th امینڈمنٹ میں فیڈرل گورنمنٹ کی جو ڈیفینیشن وہ تبدیل کی گئی, تو وہ پھر اس کی روشنی کے اندر مصطفیٰ امپیکس جو ہے وہ آتا ہے نا. مصطفیٰ امپیکس پہ آپ کو سلطان صاحب کیونکہ بہت زیادہ اس پہ ریلائی بھی کرتے رہے ہیں, ڈیفینڈ بھی کرتے رہے ہیں, وہ زیادہ اس پہ ڈیٹیل میں بتائیں گے. جہاں تک اسلام آباد ہائی کورٹ کی بات ہے تو اسلام آباد ہائی کورٹ نے ایک کلیئر ورڈکٹ ہے, کیونکہ اس میں ڈیکلریشن نہیں ہے, اس میں کچھ چیزوں کو یہ کوسچن آف انٹرپریٹیشن ہے کہ اس کی پروبیٹو فورس انفورسبلٹی آف دس ججمنٹ, کیونکہ اس میں جو مین پریئر تھی وہ گرانٹ نہیں کی, لیکن اب انٹرپریٹیشن آف ججمنٹ پہ, انٹرپریٹیشن آف دیز پیراگراف, جو پیراگراف 5 پیراگرافس میں ڈیفائن کیا ہے اسٹیٹس آف رولز آف بزنس, how to apply the rules of business in executive function of the federal government, اور clearly یہ بات کی گئی کہ ایڈوائزر, آپ نے جو بات کی اسپیشل اسسٹنٹ ٹو پرائم منسٹر, اس کے اوپر آلریڈی ایک لاہور ہائی کورٹ میں اور ایڈوائزرز پہ بھی ایک کیس ریٹ پٹیشن پینڈنگ ہے, سندھ ہائی کورٹ میں بھی پینڈنگ ہے. اس سے پہلے اسلام آباد ہائی کورٹ میں آیا, ان کی تقرری اور ان کی ڈول نیشنلٹی کے بارے میں وہ ڈسمس ہو گئی, اور اس سے پہلے سپریم کورٹ جو زلفی بخاری والے کیس میں ان کی ڈیول نیشنلٹی پہ چیلنج ہوا, سپریم کورٹ نے وہ ڈسمس کر دی. لیکن جی ہاں, وہ تو خرم صاحب مختلف معاملہ تھا نا, کہ وہ تو یہ لے کے گئے تھے کہ ڈوئل نیشنل ہونے کی بنیاد پہ وہ نہیں وہ ہولڈ کر سکتے, لیکن وہ تو بار جو ہے وہ پارلیمنٹ کے الیکٹڈ ممبرز کے لیے ہے نا, تو وہ اس بنیاد کے اوپر گیا. تو جو بات ہے سندھ ہائی کورٹ اور اسلام آباد ہائی کورٹ کو جو ریسنٹ ججمنٹ دونوں کو جب اکٹھا پڑھا جائے گا تو وہی جو آئین کی منشا ہے کہ الیکٹڈ ریپرزینٹیٹیو آف جو ہے ان کے ذریعے ایگزیکٹو اتھارٹی ایکسرسائز کی جائے گی, نہ کہ ان الیکٹڈ انڈیویجولز کے ذریعے. ہاں, جو آرٹیکل 93 ہے اس کی منشا میں ایڈوائزر ٹو پرائم منسٹر اپوائنٹ ہو سکتے ہیں آن اسپیشلائزڈ فیلڈز, اسپیشلائزڈ ایریا. اگر میں یہ کہوں کہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے ایڈوائزرز اور اسپیشل ایڈوائزرز ٹو پرائم منسٹر جو ہیں ان کو وفاقی حکومت کا کوئی بھی اسسٹنٹ جو بھی ایڈوائزر اسسٹنٹس جو ہیں ان کو وفاقی حکومت کا اختیار استعمال کرنے کے حوالے سے نااہل قرار دے دیا. کسی حد تک یہ بات درست ہے, نااہل تو ایک بڑی ایگزیکٹو پاور استعمال نہیں کر سکتے آپ. وہ سمپل بات یہ ہے کہ نہ صرف قدغن لگا دی ہے انہوں نے, کہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں, یعنی کہ دیکھیں, ہاں میں یہی کہنا چاہ رہا ہوں, پلیز کرو آپ اپنی بات کمپلیٹ کریں. تو میں یہ کہوں گا کہ انہوں نے یہ کہا ایڈوائزر کین ناٹ انٹرفیئر اور ایکسرسائز اینی فنکشن, تو وہ جو نااہلیت کی بات ہے کہ وہ ایک بار پرووائڈ کر دیا ہے کہ ایڈوائزرز نے یا اسپیشل اسسٹنٹس نے کوئی بھی ایگزیکٹو فنکشن پرفارم نہیں کرنا. اور اس سے آگے بڑھتے ہوئے جو انہوں نے بات کر دی آفیشیل کمیونیکیشن کی, رول 55 آف رولز آف بزنس میں انہوں نے یہ بھی کہہ دیا کہ طے کر دیا, ایک پرنسپل طے کر دیا کہ صرف اور صرف
اور جو منسٹر یا سیکرٹری جو کہ ہیڈ آف ڈویژن یا ہیڈ آف منسٹری ہوتا ہے وہ آفیشیل اسپوکس پرسن کے فرائض سر انجام دے سکتا ہے, آفیشیل کمیونیکیشن کر سکتا ہے. جی تو خرم اپنا سلطان صاحب, اگر ہم یہ جو خرم صاحب نے جہاں بات چھوڑی ہے وہاں پہ اگر ہم انٹرپریٹ کریں تو جو یہ ایڈوائزرز اور اسپیشل اسسٹنٹس ٹو پرائم منسٹر جو ہیں یہ جو پریس کانفرنسز کرتے ہیں تو کیا پھر ہم اس کو کس طرح انٹرپریٹ کریں گے, کیونکہ آفیشیل کمیونیکیشن کی بات آ گئی نا, تو اب یہ اس قابل بھی نہیں رہے کہ یہ حکومت کی ترجمانی کر سکیں, یہ اس قابل بھی نہیں رہے. ہاں اس کے اندر میں یہ کہوں گا کہ ہمیں آئین پاکستان کو اس معاملے میں دیکھنا پڑے گا. تو آرٹیکل 93 جون سا ہے وہ ایڈوائزرز کے بارے میں بات کرتا ہے, اور ایڈوائزرز کو وہ افورڈ کرتا ہے کہ ان کے پاس رائٹ ٹو آڈینس ان دی نیشنل اسمبلی یا پارلیمنٹ جون سا ہے وہ موجود ہے. وہ کہتا ہے کہ اس جو یعنی آرٹیکل 57 کے تحت یہ بھی رائٹ ٹو آڈینس ہے ان کے پاس آن دا فلور آف دا ہاؤس. ٹھیک ہے, یہ وہ ان کے پاس موجود ہے. باقی جہاں تک پریس کو کے ساتھ انٹریکٹ کرنا یہ چیزیں ہیں, یہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے جس طرح فرمایا ہے یہ تو پھر اب یہی یعنی کہ کورٹس جو سی ہیں وہی ایکسپاؤنڈ کرتی ہیں اور متعین کرتی ہیں, جو قواعد ہوتے ہیں یا قوانین ہوتے ہیں ان کی تشریح کرتی ہیں. تو اب یہ ابھی تو یہ لا آف دا لینڈ ہے, اس کو امپلیمنٹ کرنا چاہیے اور اسی کے مطابق چلے گا. اور باقی جہاں تک ایڈوائزرز اور اسپیشل اسسٹنٹس کی اپوائنٹمنٹس کا تعلق ہے اس کے اوپر جس طرح ابھی خرم بھی کہہ رہے تھے کہ اس کے اوپر ابھی یا بینچ نے بھی جس طرح کہا, چیف جسٹس صاحب نے اپنے فیصلے کے اندر بھی کہا کہ ابھی یہ معاملہ سپریم کورٹ کے اندر پینڈنگ ہے. لیکن اس کو اگر آپ اس طرح, میں اس کو اور طرح بھی دیکھوں گا. ایک تو اس کو پریزیڈینشل سسٹم کے ساتھ لوگ کافی زیادہ کہتے ہیں کہ جی امریکہ کے اندر جو پریزیڈنٹ ہوتا ہے وہ تمام اپنے ایڈوائزرز لگا سکتا ہے اور وہ اپنی کیبنٹ کو خود تشکیل دیتا ہے. تو امریکن کانسٹیٹیوشن کا جو آرٹیکل 1 ہے وہ تمام ایگزیکٹو اتھارٹی جون سی ہے وہ ریپوزیٹری بنا دیتا ہے, صرف صدر جمہوریہ یعنی کہ امریکہ کے صدر کو اس کی ریپوزیٹری بنا دیتا ہے, وہ تمام ایگزیکٹو اتھارٹی اس کے اندر ویسٹ کر دیتا ہے. اب وہ اس وجہ سے وہ اپنے لیے, لیکن سلطان صاحب پاکستان کا کانسٹیٹیوشن جو ہے وہ تو کہتا ہے کہ یہ پارلیمنٹری فارم آف گورنمنٹ ہوگا, اور پھر آپ کا جو 21ویں آئینی ترمیم کے اوپر جو کیس ہے اس کے اندر آپ کے جو بنیادی خد و خال ہیں وہ بھی ڈیٹرمن کر دیے ہیں فل کورٹ نے, سپریم کورٹ آف پاکستان کی. تو یہاں تو صورتحال بالکل مختلف ہے نا جی, یہاں تو پاکستان کا آئین اور قانون چلے گا, وہ یا تو پھر امریکہ کا آئین یہاں پہ نافذ کر دیں, نہیں چلے گا, بالکل نہیں چلے گا, بالکل نہیں چلے گا. اور بالکل میں آپ کی اس بات کی بالکل تائید کرتا ہوں کہ یہ آپ نے بالکل درست کہا ہے کہ پاکستان کے آئین کے مطابق ایگزیکٹو اتھارٹی جتنی ہیں وہ ویسٹ کر دی ہے پریزیڈنٹ میں, اینڈ اٹ شیل بی ایکسرسائزڈ بائی دی فیڈرل گورنمنٹ. اب فیڈرل گورنمنٹ جو ہے وہ کیبنٹ ہے, اور اس کے اوپر جو وہ مصطفی 18th امینڈمنٹ آئی, اور اس کے بعد 18th امینڈمنٹ کے بعد مصطفی امپیکس کا جس طرح فیصلہ آیا اور اس کے اندر یہ بات بڑی کلیئر کر دی گئی. لیکن اسی تناظر میں اگر آپ ایک اور چیز دیکھیں گے تو جو ایڈوائزرز ہیں, جو رولز آف بزنس ہیں, رولز آف بزنس جو ہیں وہ پرووائڈ کرتے ہیں کہ وہ رولز آف بزنس آرٹیکل 99 کے تحت بنتے ہیں, اور وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ فیڈرل گورنمنٹ کی, یہ فیڈرل گورنمنٹ کے فنکشنز کے لیے یہ وہ, بلکہ I will read it for the benefit of viewers. All executive actions of federal government shall be expressed to be taken in the name of president. The president shall by rules specify the manner in which orders and other instruments made and executed shall be authenticated and validity of, and so for آگے the president shall make rules for the allocation and transaction of business of the federal government. اب فیڈرل گورنمنٹ کا حصہ ایس اے ٹو پی ایم نہیں ہے, ایڈوائزر بھی نہیں ہے, ایڈوائزرز بھی نہیں ہے, ایڈوائزرز بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے, لہٰذا یہ کہنا کہ ان کے کسی بھی چیز کا تعین رولز آف بزنس کے تحت ہوگا تو یہ اس کے تحت نہیں ہوگا. ٹھیک ہو گیا, مطلب کہ صرف ان کا اتنا صحیح ہے کہ جتنا میں سلطان صاحب تانوں مشورہ دے دیں کہ جناب تسی کالا گڑ پا لیا کرو,
ٹھیک فرمایا آپ نے. یہ نہیں کہ کوئی اور لیجسلیشن کی جائے. اور دوسرا ایک اور چیز سر, میں ایک اور چیز کو کانسٹیٹیوشن امینڈ کرنا پڑے گا نا سرکار میں. لیجسلیشن تو نہیں سر, لیجسلیشن تو ایس اے پی ایم کے لیے شاید کوئی کر لیں گے, یعنی کہ کوئی رولز, یعنی کہ دیکھیں ایس اے پی ایم کا وجود موجود ہے آئین کے اندر. ذوالفقار علی بھٹو صاحب کی گورنمنٹ نے جو 260 کے اندر امینڈمنٹ کی اور سروس آف پاکستان کو جب 6th امینڈمنٹ کے ذریعے امینڈ کیا تو وہاں پہ انہوں نے ایس اے پی ایم اور اسپیشل اسسٹنٹ ٹو چیف منسٹر کو مینشن کیا کہ یہ سروس آف پاکستان کا حصہ نہیں ہے, کیونکہ گورنمنٹ آف پاکستان, آئین پاکستان دو طرح کے ایگزیکٹوز کو انویژن کرتا ہے. بیسیکلی دو طرح کے انویژن کرتا ہے. ایک ہے الیکٹڈ, جو کہ یا جو لیجسلیچر کا حصہ ہوں گے, اور دوسرے ہیں ان الیکٹڈ, جو سول سرونٹس ہوں گے یا آرم فورسز کا حصہ ہوں گے, یا لوکل یا پبلک اتھارٹیز کا حصہ ہوں گے, اسٹیچوٹری باڈیز کا حصہ ہوں گے. اور ان کا طریقہ کار ہے کہ ان کی سلیکشن کا کیا طریقہ کار ہوگا. ان کے علاوہ دو ایسی جنیرز ہیں جن کے لیے کوئی طریقہ نہیں بتایا گیا. بالکل ایگزیکٹلی, اور اسلام آباد ہائی کورٹ نے بھی یہی لکھا ہے کہ ان کی تقرری کا کیا طریقہ کار, اس کی کوالٹیز کیا ہوتی ہیں, یہ کچھ مینشن نہیں ہے. یہ بس پرائم منسٹر کی ول ہے, گڈ ول یا وشفل تھنکنگ, جس کو چنب بنانا چاہیں وہ بنا دیں. اور میری جو پرسنل ریڈنگ ہے, بینگ اے ہمبل اسٹوڈنٹ آف لا, کہ جو آرٹیکل 99 ہے وہ یہ کہتا ہے کہ اٹ از فار دا ایلوکیشن اینڈ فار دا فنکشنز آف دا فیڈرل گورنمنٹ. دیز رولز آف بزنس آر ناٹ فار دا پیپل فالنگ آؤٹ آف دا ایمبٹ آف دا فیڈرل گورنمنٹ. بالکل ٹھیک ہو گیا. تو خرم صاحب مجھے ایک بات بتائیں کہ اب جو ایڈوائزرز ہیں اور ایس اے پی ایمز ہیں, 14 کے قریب میرے خیال ایس اے پی ایمز ہیں اور 5 ایڈوائزر ہیں, ادھی حکومت تاڑی ویسی وہ ہے کہ جو اب ایگزیکٹو اتھارٹی استعمال ایکسرسائز کر ہی نہیں سکتی ہے. تو اب یہ کیا امور انجام دے سکتے ہیں؟ ویسے سنا یہی ہے کہ جو فیڈرل گورنمنٹ ہے وہ اسلام آباد ہائی کورٹ کی اس ججمنٹ کے خلاف سپریم کورٹ میں جا رہی ہے کہ جی بڑی سخت قسم کی آبزرویشنز آ گئی ہیں. نہیں دیکھیں, وہ جو ابھی سلطان صاحب نے بات کی ہے کہ آرٹیکل 99 فیڈرل گورنمنٹ کو ڈیل کرتا ہے, اور فیڈرل گورنمنٹ میں جو ایکسکلوژنز ہیں ان پہ رولز آف بزنس اپلائی نہیں کریں گے, جیسے کہ ایڈوائزر یا, تو یہ بات آلریڈی رولز آف بزنس میں جب آپ شیڈول 5 دیکھیں گے تو اس میں جو کیبنٹ ڈویژن کو بزنس ایلوکیٹ کیا گیا, اس میں کلیئرلی یہ ٹرم یوز کی گئی ہے, پرسنز ہولڈنگ منسٹر اسٹیٹس وداؤٹ کیبنٹ رینک. تو وہ آلریڈی شیڈول 5A کے مطابق وہ ایکسکلوژن پرووائڈیڈ ہے, not in a clear terms, but there is an inference which could be drawn that rules of business has already excluded special assistants or advisors from its operations. Under وہ انٹرپریٹیشن کا کوشچن ہے. جہاں جو دوسرا آپ کا سوال ہے, جی میرا جہاں تک خیال ہے کہ اس کے بارے میں فیڈرل گورنمنٹ کو, اور جو آپ نے لیجسلیشن کی بات کی, پنجاب میں پرویز الہی دور میں 2005 یا 6 میں, سلطان صاحب زیادہ بہتر بتا سکتے ہیں, کہ ایک لیجسلیشن آ چکی تھی اسپیشل اسسٹنٹس اور ایڈوائزرز ٹو چیف منسٹر, وہ چیلنج بھی ہوئی تھی, اور اس کے مطابق پھر وہ جو نمبر کے بعد آئی تھی, اچھا وہ لا ججمنٹ کے بعد آیا تھا, جسٹس میں احمد فاروق صاحب کی ججمنٹ کے بعد آیا تھا. اچھا, تو وہ ایک لا آیا پنجاب میں نے جیسے کہا سلطان صاحب کیونکہ لا آفیسر رہے, ان کو اس بارے میں زیادہ اسی طرح سندھ میں بھی لا ہے, جو سندھ میں جس ججمنٹ کا ذکر کرتے ہیں کہ وہ کس طرح سے اپوائنٹ ہوں گے, ادھر سندھ میں بھی ایک لا موجود ہے. اور ہم جو ایون ادروائز آرٹیکل 99 کے علاوہ اگر آپ دیکھا جائے تو جو فنکشنز آف اینی فنکشنالٹی دیر شوڈ بی اے لیجسلیشن. اگر خرم صاحب آپ یہ قانون کی بھول بھلائیوں میں نا مجھے سیدھا واضح جواب دیں کہ اب ان اسپیشل ایڈوائزرز جو ہیں, اگر کل کو کسی نے پریس کانفرنس کر دی, کسی نے کوئی حکومت کے آپ پہ بیان دے دیا, تو یہ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم اس کو یہ سمجھیں گے ان کی زبان بندی ہو گئی ہے. اس فیصلے کے بعد یہ وفاقی حکومت کے بیان پر نہ کوئی بیان دے سکتے ہیں, نہ ہی یہ کوئی ایکٹ کر سکتے ہیں.
جیسے انہوں نے کیا تو کنٹیمپٹ ان کے اوپر آ جائے گی. ایسے ہی ہے. لیکن جیسے آپ اکثر مجھے کہتے ہیں کہ جی یہ میری حکومت ہے جی, میں تو اونرشپ لیتا ہوں ٹو سپورٹ دس گورنمنٹ, لیکن جو لوگ اسپوکس پرسن ہیں ان کی تو ویسے بھی زبان بندی ہونی چاہیے, جو زیادہ تر اسپوکس پرسن ہیں. جیسے آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ فیصل واڈا صاحب کے بارے میں آج جو انہوں نے جو ان کا رویہ تھا, نہیں فیصل واڈا صاحب تو الیکٹڈ بھی اسپوکس ہیں, پرسن اور پھر نہیں, اس کے بعد وہ جو ہے فیڈرل منسٹر بھی ہیں, تو ان کے پاس تو ہی ہیز دی آل, نہیں, ہی ہیز دی اتھارٹی. بٹ وہ جو آپ نے سوال کیا کہ اسپوکس پرسن کا کیا ہوگا, تو یہ جس طرح جو اسپوکس پرسنز بہیو کرتے ہیں, جیسے چاند صاحب ہیں, وہ تو بہت ریزنیبل انسان ہے, لیکن شہباز گل صاحب, محترم جناب بیرسٹر شہزاد اکبر ہاں ویسے صاحب, مجھے بتائیں نا کہ شہباز گل صاحب جو ہیں وہ بھی تو ایس اے پی ایم ہی ہے نا. جی ایسے ہاں اچھا, ان کا بھی جو پورٹ فولیو ہے وہ ہے اسپیشل اسسٹنٹ ٹو پرائم منسٹر آن پولیٹیکل کمیونیکیشن. ہاں وہ پولیٹیکل ایڈوائزر ہیں ان کے. پولیٹیکل کمیونیکیشن تو اس کا کیا مطلب ہوا؟ مطلب ہے کہ وہ تو اسپوکس پرسن تو وہ آ گیا, وہ تو رول 55 میرا خیال ہے میں وہ اسلام آباد ہائی سلطان کورٹ صاحب نے کہہ مسکرا دیا. رہے ہیں. میرا جہاں جو لاسٹ ٹائم میں نے اکاؤنٹیبلٹی پہ بات کی تھی اسی طرح کا ویو پوائنٹ ہے میرا, ہمبل ویو پوائنٹ ہے ایز اے اسٹوڈنٹ آف لا, کہ دیر از نو سبجیکٹ آف پولیٹیکل کمیونیکیشن ان کانسٹیٹیوشن رولز آف بزنس. ٹھیک ہے, تو ہم تو بات جو سلطان صاحب کی اور جو ججمنٹ کی ہے کہ رولز آف بزنس تو پرووائڈ ہی نہیں کرتے اس فریم ورک کو جو کہ فیڈرل گورنمنٹ کے ایمبٹ سے باہر. خرم صاحب مجھے سمپل زبان کے اندر بتا دیں کہ آج کے بعد یہ 14 اسپیشل ایڈوائزر ٹو پرائم منسٹر, ایس اے پی ایم, اسسٹنٹس ٹو پرائم منسٹر اور ایڈوائزرز, یہ کیا نہیں کر سکتے؟ یہ کوئی بھی ایسا فنکشن فارم نہیں کر سکتے اس ججمنٹ کے روح سے جو کہ ایگزیکٹو اتھارٹی آف فیڈرل گورنمنٹ کے ایمبٹ میں آتا ہوگا. اور اگر انہوں نے ایسا کیا ہوا تو اس ویسے ہی آئین پاکستان اور رولز آف بزنس کے خلاف ہے, تو ان کے وہ تمام اقدامات جو ہیں وہ وائڈ ہوں گے. ٹھیک ہے, اچھا اس کے جیسا کہ شوگر کمیشن کے اندر انہوں نے کیا, جیسے کہ وہ سندھ ہائی کورٹ کی ججمنٹ میں بھی آرٹیکل 5 کا ذکر ہے کہ ایوری باڈی, ایوری انڈیویجول, ایوری پرسن, فنکشنری should act in accordance with the constitution. تو جو سلطان صاحب نے بات کی تو وہ تو already in violation of جو ہو رہا تھا, وہ کوئی constitutional اس کو نہیں کہا جا سکتا. چلیں ٹھیک ہے. سلطان صاحب آپ کی کیا انٹرپریٹیشن ہے؟ آپ کے خیال میں یہ اب جو ہے وہ کس چیز اور کام کو کرنے کے اہل نہیں رہے یا نہیں کر سکتے؟ ایک تو یا کھل کے بولنا تو چیز ذرا ہے. بالکل میں بالکل کھل کے آؤں گا جی, جو آئین اور قانون کے مطابق وہی بات کروں گا نا جی. اب اس کے اندر عرض یہ ہے سر کہ دیکھیں ایک پالیسی ڈیسیژن یہ نہیں لے سکتے, صحیح ٹھیک ہے, کسی بھی کوئی خط نہیں لکھ سکتے, اپنے سیکرٹری کو کوئی آرڈر نہیں دے سکتے. پرائم منسٹر کے ایڈوائزر ہیں, پرائم منسٹر تو چیف ایگزیکٹو ہے نا, پرائم منسٹر کو خط لکھیں گے. ہاں یہ پرائم منسٹر کو یہ خط لکھ سکتے ہیں, ٹھیک ہے نا. کسی کلرک کو بھی یہ خط نہیں لکھ سکتے. اب کوئی کلرک بھی جو ہے وہ ان کی بات ماننے کا پابند نہیں ہے. ایسے ہی ہے نا. دیکھیں ایگزیکٹو اتھارٹی آف دا فیڈریشن نہیں ہے ان کے پاس, ایگزیکٹو اتھارٹی آف دا فیڈریشن ان کے پاس نہیں ہے, یہ فیڈرل گورنمنٹ کا حصہ نہیں ہے, یہ رولز آف بزنس کے تحت دے آر فیکٹ, ہاں یہ رولز آف بزنس کے تابع ہیں, اور نہ ہی فیڈرل گورنمنٹ نے ان کو, یعنی کہ انلیس فیڈرل گورنمنٹ جون سی یا کیبنٹ کے کوئی بھی قانون جون سا ہے وہ ان کو نہ اپنا آفیسر کسی آئین کے یا قانون کے تحت they are officers nor a subordinate authority of the cabinet. ٹھیک ہو گیا, بالکل سمپل بات ہو گئی جناب. بس اس پہ مجھے جو ہے نا وہ جناب, ہاں وہ مجھے ایک لطیفہ یاد آ رہا ہے کہ وہ دہی کھا رہا ہے تیرا کی لگا. وہ بات آپ کی ٹھیک ہے, وہ یہی ہے جو دہی کھا رہے ہیں, آپ کا کیا لیتے ہیں, ٹھیک. لیکن اس کے اندر ایک اور تناظر ہے اس پوری بات کا, جس کے طرف میں ضرور نشاندہی کرنا چاہوں گا.
کہ جو फेडरल कंसोलिडेटेड फंड से या जो पब्लिक अकाउंट से पैसे निकल रहे हैं और जो इनके ऊपर लग रहे हैं उनका क्या होगा, उनका क्या होगा, तो ठीक है, क्योंकि एक एडमिटेडली आज फेडरल गवर्नमेंट ने अभी तक फेडरल गवर्नमेंट ने कोई SAPM का कोई कानून नहीं बनाया हुआ, ठीक है। एक और SAPM है खुरम साहब, हम उनके बारे में बात ही नहीं कर सकते, हम तो बाकियों के बारे में बात कर सकते हैं ना। जी आप पूछिए क्या कहना चाहते हैं। नहीं मैं करना ही नहीं चाहता जी, मैं वो नेड़े भी नहीं जाना चाहता। तो जनाब बहुत शुक्रिया आप दोनों साहिबान का। तो वो आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट का जो फैसला है उससे बड़े वाज़ेह तौर पे कह दिया है कि कोई भी SAPM या एडवाइजर, अब वो जो कोई भी है, वो वफाकी हुकूमत का इख्तियार ना तो इस्तेमाल कर सकता है, वो सिर्फ वजीर आजम को मशवरा दे सकते हैं, इसके अलावा वो कोई फंक्शन परफॉर्म नहीं कर सकते। ना वफाकी हुकूमत की तरफ से वो किसी को खत लिख सकते हैं किसी ऑफिशियल को, या अगर वो लिख भी देते हैं तो उसकी पाबंदी किसी सरकारी ऑफिशियल के ऊपर मानना लाजिम नहीं होगा, तो उसकी कोई कानूनी हैसियत नहीं है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कह दिया कि ऐसा कोई भी अमल जो कि वफाकी हुकूमत के नाम के ऊपर अगर ये किसी स्पेशल एडवाइजर ने किया या एडवाइजर ने किया, वो काबिल अमल और काबिल कबूल नहीं होगा, उसकी कोई कानूनी हैसियत नहीं रहती है। शराय दस्तूर से अब्दुल कय्यूम सिद्दीकी को AQS को इजाजत दीजिए। एक काफी अहम फैसला है, जरा गौर से पढ़िए, इसके अंदर बहुत सारी चीजें हैं जिसकी आने वाले वक्तों के अंदर आप और हम देखेंगे कि क्या इम्पैक्ट होता है। इस शराय दस्तूर अब्दुल कय्यूम सिद्दीकी को जी सुल्तान साहब, इसमें मैं ये कहूंगा कि बेसिकली ये फैसला जौन सा ये परतो है जो मुस्तफा इम्पेक्स वाली जजमेंट है उसके अंदर जिस तरह प्राइम मिनिस्टर के बारे में कहा गया कि प्राइम मिनिस्टर फेडरल गवर्नमेंट का कोई फंक्शन परफॉर्म नहीं कर सकता, इस फैसले के अंदर ये कहा गया है जी अलोन, क्योंकि वो मुस्तफा इम्पेक्स बार सूरत किसी नहीं प्राइम मिनिस्टर को उसके स्टोन ऑफ द मेन आर्क कौन से फंक्शंस हैं वो कर सकते हैं जी, की स्टोन ऑफ द आर्क उसको फिर भी वो रिकॉग्नाइज करते हैं, ठीक है ना जी। लेकिन ये फर्स्ट अमंग द इक्वल्स भी रिकॉग्नाइज करती है, लेकिन इनके बारे में तो अब ये बड़ा क्लियर है कि ये किसी भी फेडरल गवर्नमेंट का कोई फंक्शन जौन सा है वो SAPM और एडवाइजर जौन से हैं वो परफॉर्म नहीं कर सकते। और वैसे वर्चुअली मेरा जाती तौर पे ये ख्याल है कि इनको अभी तक अगर इन्होंने कोई किया, मेरी नजर में अभी तक कोई आया नहीं, लेकिन मासवाए चंद चीजों के जो अदालतों के अंदर चैलेंज भी हुई, तो वो मेरा जाती तौर पे ख्याल है कि इस गवर्नमेंट या जिस भी गवर्नमेंट में इस तरह रहा, वो उस गवर्नमेंट की आफ्टर 18th अमेंडमेंट ये एक चीज है जो अगर हुकूमत ने सिर्फ नजर की है तो शदीद गलती है गवर्नमेंट की और उसे करेक्ट करना चाहिए। जी खुर्रम साहब आप कंक्लूड करें। मैं सुल्तान साहब की बात को आगे बढ़ाते हुए, जो कि फैसले अगर कोई हुए हैं तो अब अगर हम जो वो आर्क बनती है या जो अम्ब्रेला बनेगी फेडरल गवर्नमेंट की, कि एडवाइजर और SAPM will be advising the prime minister and prime minister will be submitting or placing that advice to the cabinet, then it will become some sort of action or a function. तो ये फेडरल गवर्नमेंट जहां फेडरल गवर्नमेंट का लफ्ज है इस्तेमाल हुआ और उसकी पावर्स का, वहां पे आपको काबीना और वजीर आजम की मर्जी ये पूरी, उसके बाद ही ये पावर्स एक्सरसाइज हो सकेगी। ठीक हो गया, मैं सही समझा? बिल्कुल ठीक हो गया। और वो जो इलेक्टेड और अनइलेक्टेड एग्जीक्यूटिव के अंदर जो फर्क है उसका भी इस सुप्रीम कोर्ट, इस हाई कोर्ट की फैसले ने उसको बड़ा क्लियर कर दिया। चलें, बहुत शुक्रिया आपका खुर्रम चुगताई साहब और जनाब सुल्तान साहब, आपने एनलाइटन किया और हमें समझाने की कोशिश की, और शायद हमारे जरिए कुछ और लोग भी समझ जाए कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट का दरअसल फैसला क्या है। शराय दस्तूर से अब्दुल कय्यूम सिद्दीकी को इजाजत दीजिए।